اگلی حدیث ہے وعن ابی العباس عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کہ یہاں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ الفاظ قرآن کا حصہ شمار نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہے کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھی جانے لگے تو وہ باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی. وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ کلمے گھس جائیں گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو پھر وہ بھی اللہ کا کلام ہوا سارا، قرآن بھی اللہ کا کلام، یہ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام. تو اسی لیے اللہ کا کلام جو قرآن ہے اس کے ہر دوسرے کلام سے مختلف ہے. تو یہ حدیث قدسی میں کیا روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو ظاہر کر دیا، بتا دیا کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے. کہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو نہ کیا، ارادہ ہے پکی نیت ہے، یہ نہیں کہ صرف اوپر کا ارادہ یا دکھاوے کا ارادہ، نہیں، پکا ارادہ کیا پھر اس کو نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی لکھ دی. اور جس نے نیکی کا ارادہ بھی کیا اور اس کو کر گزرا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھی، 700 گنا تک یا اس سے زیادہ. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس کو نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری نیکی لکھ دی، اور اگر وہ برائی عمل میں آ گئی تو صرف ایک برائی لکھی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دراصل رحمت کہ جب تک انسان نیکی کا ارادہ کرتا رہتا ہے، کر نہیں پاتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو نیکی لکھی جاتی ہے. کر لیتا ہے 10 گنا اور کئی 100 گنا تک بڑھاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنا خلوص ہے. یہ بھی نیت سے متعلق ہے، یعنی ایک نیکی 700 گنا کیسے ہو جاتی ہے اس سے ملٹی پلائی، اس لیے کہ اس میں اتنا ہی خلوص اور محبت اور جذبہ اور نیت خالص ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن رک جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو بھی نیکی لکھتی جاتی ہے، یعنی برے ارادے پر بھی عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور اگر کر گزرتا ہے تو صرف ایک برائی. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود اگر نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہو جائے اور برائیاں بھاری ہو جائیں تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا. کہ نیکی تو اللہ نے کئی 100 گنا زیادہ لکھی اور برائی 1 گنا لکھی، اور پھر بھی ہم نے اتنی کر دی کہ اس کو بوجھل کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ تو واقعی رحمان اور رحیم ہے، وہ ظالم نہیں جب تک کہ بندہ اپنے اوپر اتنا ظلم نہ کر لے کہ وہ اپنے آپ کو ظالم ثابت کر دے. حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم سے پہلے 3 آدمی کہیں روانہ ہوئے، راستے میں شام ہو گئی. تم سے پہلے سے مراد یہ کہ پچھلی کسی قوم کے لوگوں کا یہ واقعہ ہے، امت مسلمہ کا نہیں. انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. جب اس میں داخل ہوئے تو ایک پتھر گر پڑا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. ان لوگوں نے کہا اس پتھر سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی عمل کی یاد دلاتے ہوئے پکارو کہ اللہ فلاں میں نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا، میرے اس عمل کا اجر مجھے دے اور یہ پتھر ہٹا دے، یعنی اس کی وجہ سے یہ کر دے. جس طرح قرآن پاک میں آتا نا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، تو انہوں نے اپنا نیک عمل ذریعہ تلاش کیا. ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا.
ایک روز درختوں کی تلاش مجھے دور لے گئی اور راستے میں مجھے شام ہو گئی. جب گھر پلٹا تو ان کو سوتا ہوا پایا. میں نے برا سمجھا کہ میں ان کو بے آرام کروں یا ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی. یعنی ساری رات والدین کے سرہانے کھڑا رہا دودھ کا پیالہ اٹھائے کہ کسی وقت اٹھیں تو میں انہیں پیش کروں. بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے. ہمارے والدین تو شاید ہمیں ایک سے دوسری دفعہ بلائیں تو ہم چڑھ جائیں کہ ہمیں یہ بات کہتے کیوں ہیں. تو یہ ایک عملی طور پر بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیکی تھی. اور میرے بچے میرے پاؤں پر لوٹ رہے تھے. بھوک کی وجہ سے وہ میرے پاؤں میں ہی یعنی سو گئے. مراد یہ ہے یعنی صبح نمودار ہوئی اور بچوں کو نہیں اس وقت تک دیا, والدین کو پہلے دیا. اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری خوشی کے لیے کیا ہے یعنی میری اچھی نیت تھی تو پھر اس پتھر کو ہم سے دور کر دے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ نیت اچھی تھی مگر اتنی نہیں تھی کہ سارا پتھر ہٹ جاتا. جیسے ایک اچھی نیت سے کام کیا جاتا ہے تو ایک نیکی بھی اس کی ہو سکتی ہے اور 700 بھی ہو سکتی ہیں. تو گویا کچھ پتھر ہٹ جاتا ہے. دوسرے نے کہا کہ اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, وہ مجھ کو بہت محبوب تھی. ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو اتنا چاہتا تھا جیسے کسی مرد کو عورت سے محبت ہو سکتی ہے. ایک دن میں نے بلایا, اس نے انکار کیا, یہاں تک کہ قحط سے پریشان ہو کر وہ میرے پاس آئی. میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں ملے تو وہ راضی ہو گئی. جب میں نے ارادہ کیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر. میں یہ سن کر باز رہا حالانکہ وہ مجھے انتہائی محبوب تھی. پھر میں نے اس سے روپیہ بھی واپس نہیں لیا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خواہش میں کیا یعنی اس برائی سے باز آ گیا, زنا سے باز آ گیا, تو ہمیں اس مصیبت سے رہائی عطا فرما. تو پتھر اور کھسک گیا مگر اتنا نہیں کہ وہ اندر سے نکل سکتے. تیسرے نے کہا اے اللہ میں نے کچھ مزدور کام کے لیے بلائے اور ان کو پوری پوری مزدوری دی سوائے ایک آدمی کے کہ وہ چلا گیا, اس نے مزدوری نہ لی. میں نے اس کی مزدوری سے تجارت کی یعنی جو پیسے اس کے حصے کے تھے وہ میں نے کسی بزنس میں لگا دیے. کچھ عرصے میں تجارت خوب نفع لائی. ایک دن وہ آیا اور کہا اللہ کے بندے میری مزدوری واپس دے. میں نے کہا یہ جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو, اونٹ, گائے, بکری, غلام, یہ سب تمہارے ہیں اور تمہاری مزدوری سے ہیں. کہا مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا, یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری ہی مزدوری ہے کہ بڑھ گئی وہ. تو وہ یہ سب کچھ لے کر چلا گیا. اے اللہ اگر میری یہ بات تجھے پسند آئی تو ہم کو اس تنگی سے نجات فرما. بس وہ پتھر ہٹ گیا اور سب لوگ نکل گئے. تو گویا یہ آخری کام جو تھا, یہ تینوں کاموں کی نسبت, اور یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اتنی خیر خواہی کرے, اتنا اس کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرے, اور پھر سوائے اس کے کہ خدا کے سوا اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس کا ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اسے واپس لوٹا دے. اور نہ صرف یہ کہ اتنا بلکہ اسے کئی گنا کر کے زیادہ بھی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور وہ پتھر جو تھا وہ اپنی جگہ سے ہل گیا اور وہ سب کے سب لوگ باہر آ گئے. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. بخاری میں 4 جلد میں موجود ہے 2 مقامات پر, 369 اور 70 پر, اور مسلم میں حدیث نمبر ہے 2743. اور حدیث میں ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو تکلیف اور تنگی کے وقت اور ایسی مشکل کے وقت کہ جب انسان اپنا کوئی زور بازو نہ آزما سکے یا حالات اس کے اختیار سے بالکل باہر ہوں, تو اس وقت بہترین سہارا جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنا ہے, بہترین عمل, اور انسان کو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے ایسے عمل زندگی میں جو کیے ہیں اور جو انسان صرف آخرت کی نیت سے کرتا ہے, اس وقت اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں اس کے بدلے کچھ چاہوں. اگر ان کو ذریعہ بنا کر اور ان کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے تو ایسا کرنا کوئی برائی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا یہ فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو یا اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو یہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جو انسان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں خوشبختی سے ہمکنار کرنے والی چیزوں میں سے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو ہر دوسرے رشتے پر ترجیح دی جانی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ پاکیزہ زندگی جو ہے، بے حیائی اور برائی اور زنا سے بچنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے، اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ جو انسان کے لیے بہت سی آئندہ زندگی میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشکلات سے بچنے کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، امانت کو پوری طرح ادا کر دینا۔ یہ مزدوری دراصل اس کے پاس کیا تھی؟ ایک طرح سے امانت ہی رہ گئی تھی، تو امانت کو ادا کرنا، جبکہ کوئی اور، اب دیکھیں کہ ایک مزدور کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اگر انسان اسے کہے کہ چلو نکل جاؤ اس دروازے سے، کچھ نہیں ملتا، کہاں تھے اتنے دن سوئے رہے، اور جب تم نے ٹائم پر نہیں لیا تو اب تمہارے لیے اور کچھ باقی نہیں ہے، تو انسان ایسا کرنے پر جب قادر ہو تو اس وقت انسان اگر خدا سے ڈرتے ہوئے بہترین معاملہ کرتا ہے تو یہ خدا کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس انداز سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے رحمت اور جوش اور اس کو کسی بھی چیز کے ذریعے اس کے آگے، اسی کو کہتے ہیں عاجزی اور زاری کا اظہار کرنا، اور اس سے ہر طرح سے مانگنا کہ بس تو دے ہی دے، جس طرح بھی دے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے قضائے عمری پڑھنا ضروری ہے یا باقاعدگی سے نماز شروع کر دی جائے تو پچھلی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ اس میں قضائے عمری جو ایک لفظ ہے، یہ میرے خیال میں عام طور پر اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ عمر بھر جو نمازیں نہیں پڑھی ان کو قضا پڑھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ رمضان میں شاید یا کوئی اور موقع ہوتا ہے، اس میں عموماً لوگ 2 نفل اس لیے پڑھتے ہیں، یا آخری جمعے کے دن رمضان کے یا حج کے دن اس لیے 2 نفل پڑھتے ہیں کہ وہ گزشتہ ساری نمازوں کا کفارہ ہو جائے۔ ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ انسان ساری زندگی موج کرے اور حج کے دن یا آخری جمعے کے دن 2 رکعت نفل پڑھ کے تو سارا کھاتا پورا کر دے۔ تو یہ چیز سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی یہ عقل میں سماتی ہے انسان کے کہ ایک شخص جو ہے دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا شخص سال میں 1 مرتبہ 2 نفل پڑھ کے، تو یہ تو قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے غفلت میں بہت نمازیں ضائع کر دی، اب اسے احساس ہوا اور اس نے توبہ کی، تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ توبہ کا جب باب شروع ہوگا تو اس میں مزید اس بات کی وضاحت ہوگی کہ جب انسان کسی گناہ سے جب توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی شرائط بھی آپ پڑھیں گے، تو وہ پچھلا حساب کتاب بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ میں ان برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدل دیتا ہوں، جب ایک بندہ سچے جذبے کے ساتھ خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ تو جب نماز کا یہ معاملہ ہے کہ پچھلی نمازیں اگر ایسی کوئی رہ گئی ہوں اور سچے دل سے انسان توبہ کر لیتا ہے، تو پھر ان کا بار بار پڑھنا جو ہے یا دہرانا جو ہے وہ لازم نہیں، شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی نماز جان بوجھ کر قضا نہ کرے۔ سوال نمبر 2، قصر نمازیں 2 ملا کر پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، مغرب اور عصر نہیں ملا کے پڑھی جا سکتی، یا عشاء اور فجر نہیں ملائی جائے گی، کیونکہ سنت سے ہمیں اسی طرح ملتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حج کے موقع پر بھی وقوف عرفہ کے دن ظہر اور عصر اور پھر مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ عام سفر میں بھی انہوں نے نمازیں جمع کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قبلہ ادھر ہے اور آپ ادھر جا رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سواری پر نماز کا ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جب آپ نیت کرتے تو اس کو اس طرف موڑتے، اور پھر اگر ضرورت کے تحت قافلہ یا جو بھی ادھر ادھر مڑ جاتا تو پھر کوئی بات نہیں۔ مثلاً آپ نے قبلے کی نیت کی، رخ کیا، لیکن یکایک گاڑی نے ایسا ٹرن لیا کہ قبلہ بالکل بیک پہ آ گیا تو کوئی حرج نہیں، نیت کے وقت جو ہے وہ کم از کم سامنے ہونا چاہیے، یعنی اس کو جتنا بھی حد الوسع ممکن ہو اس کو فالو کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ فجر میں بھی قصر کے 2 فرض ہی پڑھ سکتے ہیں یا سنتیں بھی پڑھنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی 2 سنتیں اور وتر کی نماز ایسی ہے کہ جو آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی، باقی سنتیں آپ نے سفر میں نہیں پڑھی، اس لیے فجر کی قصر جو ہے وہ قصر نہیں ہے بلکہ پوری نماز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اگر اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور جو کچھ ہم صحیح معنوں میں سیکھتے ہیں اور تجھے پسند ہے اس کے بہترین حصے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری کوششوں میں برکت پیدا کر دے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو دین و دنیا میں بہترین کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے دنیا سے جانے والوں کے درجات بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما۔ یا رب العالمین، جو بہنیں تکلیف کر کے یہاں تک پہنچی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنا، اللہ اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔